جو گواہ ہوگا اس کو وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہے. اور اس پر یقین کیجئے میرے عزیز کے دل چاہتا ہے بڑا سخت تبصرہ کیا جائے، لیکن وہی اعتدال والی بات اور حکمت و موعظہ حسنہ والی بات اجازت نہیں دیتی کہ یہ کوئی استدلال ہے. اس استدلال کو میں کیا نام دوں سوائے بد نصیبی کے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب خود دے دیا. وہ جو ہے نا 17ویں پارے کے آخری رکوع میں وہ کیا ہے جی؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہاں رسول کی شہادت کو پہلے بیان کیا گیا اور الناس کی شہادت کو بعد میں بیان کیا گیا. اور یہاں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ پہلے ہوا اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بعد میں ہوا. تو اگر شہادت کے لیے موجود ہونا ضروری ہے اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود ثابت کیا جائے، اگر اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ موجودگی کا استدلال کیا جائے تو پھر صحابہ کرام بھی ہر جگہ موجود ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا مصداق تو وہ بھی بنتے ہیں نا. اگر شاہد یا شہید ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہوگا تو گواہی کیسے دے گا؟ گواہی تو وہ دے سکتا ہے جو کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ سنی سنائی بات پر تو گواہی نہیں ہوتی. تو پھر اگر رسول کو ہر جگہ موجود ثابت کیا جا سکتا ہے اس شہید یا شاہد کو سامنے رکھ کر، تو پھر صحابہ بھی ہر جگہ موجود ہے اور امت کا ہر فرد بھی ہر جگہ موجود ہے. تو یہ بڑا غیر علمی، غیر حقیقی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ غیر اخلاقی استدلال ہے. اس سے یہ ثابت کرنا کہ شاہد اور شہید کو ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. قرآن کریم نے اس شبے کا خود ازالہ فرما دیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہہ کر. ہم نے تحویل قبلہ کو اس لیے، یعنی کچھ دن کے لیے آپ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے رہے، پھر ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں. یہ اس لیے کیا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ پیغمبر کی اتباع میں کامل کون ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم جب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں تھے، عصر کی نماز میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بامر الہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا. صحابہ پر تو اللہ کا امر نہیں آیا تھا، یہ آیت انہوں نے سنی نہیں تھی، وہ تو قلب رسول پر اسی وقت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنا رخ انور سے بیت اللہ کی طرف کر لیا. تو حضرات صحابہ بھی بغیر کسی تکلف کے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف پھر بغیر کسی تکلف کے. چنانچہ بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرات صحابہ کے اس عمل میں ایک رائی کے برابر بھی کبیدگی نہیں تھی یا کوئی اضطراب نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہی بیت اللہ کی طرف پھرا، تمام صحابہ اس کی طرف ہو گئے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ حلقہ رشد و ہدایت میں بیٹھنے والے یہ خوش نصیب اتباع کامل کے مقام پر ہیں بحمد اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے مقام پہ ہیں. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انکار لکبیرۃ، کسی بات کا بغیر دلیل کے مان لینا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں سمجھاؤ ہم پھر مانیں گے. آپ یہ بات جو منوانا چاہتے ہیں پہلے اس پر آپ ہمیں قائل کیجیے.
تو ہر شخص کو قائل کرنا فوری طور پر کسی بات کے منوانے کے لیے یا عمل پیرا ہونے کے لیے ضروریات میں سے نہیں ہے. یؤمنون بالغیب کی یہی خوبی ہے کہ مسلمان ایسی صداقتوں پر بھی ایمان لے آتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ بھی نہیں ہوتا, وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور کبھی کبھی تو بغیر دلیل کے ایک سچ کو ایسا مانتے ہیں کہ کوئی دیکھ کے بھی نہ مانے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ کسی سچ کا استدلال ان کو قائل نہیں کرتا, بلکہ سچ کا سچ ہونا ہی ان کو قائل کرتا ہے, اور یہ اس پر چل پڑتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارا رسول جو معراج کا دعویٰ کرتا ہے, کیا عقل انسانی میں آنے والی بات ہے کہ کوئی انسان آسمان پر چلا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے میاں, کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو پھر سوچا جائے گا, اس پر غور کیا جائے گا, لیکن یہ دعویٰ کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان کا ہے جو صداقتوں کا قاسم ہے, اس کا دعویٰ ہے. تو پھر ہم تو ان کے اس سے بھی ایک بڑے دعوے کو مان بیٹھے, یہ دعویٰ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. تو ابو جہل سوچنے لگا کہ وہ بات کون سی ہے کہ جس سے پہلے بھی مان بیٹھے, یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان اپنے جسد عنصری کے ساتھ فرش سے عرش تک چلا جائے, اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے معلم نے ہم سے کہا کہ تمہارا معبود, تمہارا مسجود وہ ہر جگہ موجود ہے, تم اس کی عبادت کرو. ہم نے پورے یقین کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اس معبود کی عبادت شروع کر دی اور کر رہے ہیں جس کو ہم آنکھوں سے, انسانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. اس کی شان یہی ہے کہ لا تعمل الابصار, کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی, تو بغیر دیکھے معبود کی ہم عبادت کر رہے ہیں. ابو جہل نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہم تو ایسا نہیں کرتے. تو ہر سچ پر دلیل مانگنا اور اس کو ماننے کے لیے دلیل ہی کو معیار قرار دینا, یہ جو یؤمنون بالغیب کا شیوا نہیں ہے. جو ایمان بالغیب کے مقام پر ہے ان کا یہ شیوا نہیں ہے. تو ابو جہل نے کہا تم نے اپنے رسول سے کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنا رب تمہیں دکھا دے؟ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اپنے رسول سے مطالبہ کرتے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب کے حسن و جمال کی کوئی جھلک ہمیں دکھا دیتا اور ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر لیتے, تو ہمارے ایمان و یقین میں ایک رائی کے برابر بھی اضافہ نہ ہوتا. ہمیں وہ یقین نصیب نہ ہوتا جو یقین اللہ کے رسول کی زبان سے سن کر ہوا ہے, آنکھوں سے دیکھتے تب بھی ہمیں وہ یقین نصیب نہ ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر ہمیں ہو گیا. اس لیے کہ ہماری آنکھیں کسی چیز کو دیکھنے میں اتنا انصاف نہیں کر سکتی جتنا رسول کی زبان سچ بولنے میں انصاف کرتی. ہم دیکھنے میں غلطی کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق میں غلطی کا کوئی امکان نہیں, غلطی کا کوئی شائبہ نہیں. تو لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ وان كانت لکبیرۃ. یہ بات ہے تو بہت آزمائش والی بڑی نازک بات ہے, ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا. الا علی الذین هدى اللہ, مگر وہ کہ جن کے دل میں اللہ ہدایت کی روشنی بھر دے. جو دل اللہ کی ہدایت سے معمور ہیں, اللہ کے ہدایت کے نور سے بھرپور ہیں, ان دلوں کے لیے یہ اتباع مشکل نہیں ہوتی. ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ادائے محبت ہے, ایک پیار کی ادا ہے کہ زبان سے تو نہیں کہا جا رہا, بس دل میں ایک تمنا ہے, دل میں ایک خواہش ہے, اور اس خواہش کے اظہار کے لیے اپنے داتا, اپنے مختار کل اور اپنے قادر مطلق کی طرف صرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا جاتا ہے. زبان سے اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ جو میرے دل میں ہے وہ تو میرا رب جانتا ہی. تو معبود نے کہا کہ محبوب ہم تیری اس ادا کا مدعا سمجھ رہے تھے کہ تو کیا چاہتا ہے. تو زبان سے کہے تو شاید اتنی وضاحت نہ ہوگی جتنی وضاحت تیری اداؤں سے ہو گئی, تیری نگاہوں سے ہو گئی کہ تو کیا چاہتا ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو پھر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. یہ ولی وجہ کا جو ہے دو مرتبہ آیا ہے, ایک یہاں کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اور پھر آیا ہے ولو وجوہکم
شطرہ. ہاں جی 2 ہو گئے. بھائی سما کنتم بھائی سما کنتم، جی یہ 2 ہو گئے نا. تو مفسرین حضرات کہتے ہیں، صاحب قصاص کہتا ہے، صاحب ابن کثیر کہتا ہے کہ پہلا جو ہے ولل وجہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ حکم نازل ہوا، ولی واحد کا ذکر ہے. اور ولو وجوہکم یہ پوری امت مسلمہ کے لیے قانون بن کر آ گیا ہے. یعنی ول وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ پہلی اطلاع ہے رب العالمین کی طرف سے اپنے رسول کے قلب اطہر پر. میرے محبوب تجھے چاہتا ہے تو ول وجہ کا قبلہ ترضاہا، اپنے پسندیدہ قبلہ کی طرف منہ پھیر لیجیے. ولو وجوہکم حیثما کنتم، یہ پوری امت کے لیے قانون بن گیا کہ تم جہاں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، آبادی میں ہو، ویرانے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، کعبہ ابراہیمی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کر. اچھا جہت کعبہ جو ہے قبلہ کہتے ہیں سمت توجہ، سمت التفات، یعنی جس طرح آپ رخ کر کے متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی عبادت کے ارادہ سے، اس کو کہتے ہیں قبلہ. تو جب قانون بیان ہوا تو وہاں بیت اللہ نہیں کہا گیا، مسجد حرام کہا گیا. ولی وجہ کا شطر مسجد الحرام، ولو وجوہکم شطرہ، تو مفہوم وہی بنتا ہے. بیت اللہ ایک مختصر سا زاویہ ہے، مختصر سا دائرہ ہے، جبکہ مسجد حرام ایک بڑا دائرہ ہے، اس کی حدود بہت وسیع. تو آسانی پیدا کرنے کے لیے سمت کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جائے، مسجد حرام کو قانون میں بیان کیا گیا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر دی جائے. اب کوئی شخص مشرق میں بالکل ادھر بیجنگ اور ہانگ کانگ میں رہتا ہے، یا ادھر کسی یورپ کے کونے میں رہتا ہے جہاں زمین کا سلسلہ ختم ہونے کو ہے، وہ کیسے جہد کعبہ کا تعین کر سکے گا؟ تو اس کے لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے جہت متعین کر لی جائے. اگر اس میں کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہے بھی تو اینما تولو فثم وجہ اللہ کی رعایت اور اس کی رحمت موجود ہے. کچھ معمولی سی اگر کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اب آگے یہ ہے کہ جہاں تک ان کا اعتراض ہے یہودیوں کا کہ ہمارے کعبہ کو چھوڑ کر، ہمارے قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ ابراہیمی کی طرف ہو گئے، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو اگر ان کی بات مان کر ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ بھی لے تب بھی یہ دل سے خوش نہیں ہوئے تجھ پر. یہ تو ایک دوسرے پر بھی راضی نہیں ہے، ایک دوسرے کی بھی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہنا اور ایک دوسرے کے ہی پیچھے پڑے رہنا، یہ ان بد نصیبوں کی پہچان تھی جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کی بن گئی ہے نہیں کہ بس فی سبیل اللہ فساد تو کرنا ہی ہے، کہیں کوئی مسئلہ کہیں کوئی مسئلہ، ذرا ذرا سے مسائل پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور کفر اسلام کا ایک حد فاصل قائم کر دی جاتی ہے. ذرا طبیعت میں جلال آیا اور غصہ آیا، دار اسلام سے نکالنے میں کوئی تکلف نہیں. تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا، مقصدیت سے ہٹ جانا، مرکزیت کو ثبوتاج کرنا اپنی خواہشات یا اپنے مفادات کے لیے، یہ یہودیوں کی پہچان تھی. ہاں جی، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وہ خود ایک دوسرے کے اس پر شعار پر خوش نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تو انہیں راضی کرتا پھرے، نہیں راضی کر سکتا تو ان کو. اگر تو ان کی رضامندی کے راستے پر چل نکلے گا تو انصاف نہیں ہوگا. ظلم کے اصل معنی کیا ہے؟ نا انصافی. وضو شے فی غیر محل نہیں، کسی چیز کو، یعنی پگڑی کی جگہ کوئی پاجامہ مان ملے سر پہ تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. کوئی پگڑی کو پاجامے کی جگہ مان لے تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. ہمارے ایک استاد تھے
اللہ نے بری کی رحمت فرمائے، وہ سادگی میں پگڑی کو کبھی کبھی چادر کی طرح باندھ لیا کرتے تھے. اب ہم دیکھتے اب چادر باندھی ہے تو ایک کونا نیچے ہے، ایک کونا بہت اونچا ہے، مثلا 1.5 فٹ اونچا ہے. تو ہم کہتے ہیں حضرت یہ تو بڑی کچھ غیر متوازن سی صورتحال بن جاتی ہے اور مزہ کا خیز حد تک آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے کہ میں نفس خبیث کو اس طرح سے قابو کرتا ہوں، کیونکہ میرا نفس کہتا ہے کہ تو بہت اچھا نظر آئے، تو بہت حسین و جمیل نظر آئے، میں اس کے خلاف کرتا ہوں. تمہارا اس وقت ہم خاموش رہتے تھے، شاگرد کا کام یہ ہے کہ وہ ادب کرے، استاد کے سامنے کٹ حجتی نہ کرے. لیکن یہ بات ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے لباس میں رحمت عالم سے بڑھ کر کسی کو متوازن اور خوبصورت نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر نہیں استعمال فرمایا، ریشم کبھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ نرم، یعنی وہ جو ایک نرمی ہوتی ہے نا لباس میں، بہت زیادہ نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پسند نہیں فرمائی. آپ نے پوری حیات طیبہ میں کاٹن استعمال فرمایا، سوٹ، اور سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون استعمال فرمائی. ان 2 ریشوں کے علاوہ آپ کی پوری زندگی میں آپ کے لباس میں کوئی اور ریشہ نہیں ہے، سوٹ اور اون. سردیوں میں اون، گرمیوں میں سوٹ، بس وہ بھی موٹا چھوٹا، جس کو آج کی زبان میں ہم کھدر کہتے ہیں. اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی، کھدر کسی کپڑے کو نہیں کہا جاتا تھا، یہ ہم نے بنائی ہے اصطلاح. لیکن اگر تشبہ یا تمثیل کے حوالے سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس استعمال فرمایا بس وہ تقریباً کھدر سے ملتا جلتا تھا، کہ اس میں زیادہ نرمی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے حق بنتا ہے بیٹیوں کا، بہنوں کا، عورتوں کا حق بنتا ہے کہ وہ رنگ و روغن سے اپنے آپ کو تھوڑا سا زینت دیں. ان کے لیے سونے کی بھی اجازت ہے، ان کے لیے ریشم پہننے کی بھی اجازت ہے. تو اب ہم جو ہیں ہم پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں کہ نرم لباس بھی استعمال کرتے ہیں، رنگ و روغن والا لباس بھی اپناتے ہیں، کرتوں پہ بھی وہ بیل بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کو آپ راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے. انہیں پتا ہے کہ تو کون ہے، ایسا جانتے ہیں تجھے میرے محبوب، ایسا جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، کما یعرفون آباءہم کیوں نہیں کہا؟ ہو سکتا تھا نا یعرفونہ کما یعرفون آباءہم اجدادہم، جیسے وہ اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں اسی طرح آپ کو جانتے ہیں. ابناءہم کیوں کہا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح آپ کو جانتے ہیں؟ تو والدین اپنے بیٹوں کو جتنا جانتا ہے، اولاد کتنی والدین کے حالات سے یا تشخص سے باخبر نہیں ہوتی. مثلا بچہ جنم لیتا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اس دنیا میں آتا ہے، تو اس وقت سے لے کر جوانی تک تمام مراحل جو ہیں وہ والدین کے سامنے گزرے. اس کا بچپن گزرا ہے، اس کا لڑکپن گزرا ہے، اس کی جوانی آئی ہے، وہ بچپن میں کیسا تھا، لڑکپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، تو اس کو وہ پہچانتے ہیں. لیکن بیٹوں کے سامنے والدین اتنے زیادہ بے نقاب نہیں ہوتے جتنا اولاد والدین کے سامنے بے نقاب ہوتی ہے. چنانچہ ایک منظر دردناک بھی تھا، فکر انگیز بھی تھا. ابھی افغانستان کے اس میں جب شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں تو دیکھنے والے پہچان رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. تو ایک نوجوان اپنے والد کی لاش کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اسے ان لاشوں میں سے یہ تشخص نہ ہو سکا کہ میرے والد کی لاش کون سی ہے، اس لیے کہ بدبختوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، چہرے بدل گئے تھے. بیٹا تو اپنے باپ کی لاش کو نہ پہچان سکا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اپنے نوجوان بچے کی لاش سے چمٹ کر لپٹ کر رو رہا ہے. بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ لاش تو سب سے زیادہ وہ تھی، یعنی بگڑی ہوئی تھی، چہرے پہ خون ہے،
آنکھیں منہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. بھائی بابا تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو ایک انگلی پکڑ کر اس کے ناخن کو وہ چوم دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کا ناخن ہے, یہ کسی اور کا نہیں. میں نے اپنے بیٹے کے ناخن کو خوب جانتا ہوں, یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو جتنا والدین اولاد کو پہچانتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اولاد والدین کو اتنا نہیں پہچانتی جسمانی اعتبار سے میں بات کروں. تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں, آپ سے بھی اسی طرح آگاہ تو ہیں. اس لیے کہ آپ کی بشارات توریت میں بھی موجود ہیں, آپ کی بشارات اور آپ کی شناخت انجیل میں بھی موجود ہے, آسمانی کتابوں میں موجود ہے. تو معلوم تو ہے انہیں, لیکن وہ مانتے نہیں تجھے, نہ وہ تیری کسی بات پر راضی ہوں گے, خوش ہوں گے. تو ان کی اتباع کرے یا نہ کرے, انہوں نے بہرحال تیرا اختلاف کرنا ہے, تو پھر تو اپنے رب کی بات پر چل. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, اللہ ہی سچ, اللہ ہی کی طرف سے سچ ملتا ہے, اور اس صداقت میں شک کرنے والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے تو. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ, اب یہ ایک بات ایسی آ گئی کہ جس میں امت مسلمہ کا اور یہودیوں کا بالکل امتیاز ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ اب یہودیوں کا شیوا بن گیا, یہ ان کے خلاف. مسلمان اب اس کو حجت بنا کر بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھیں گے منہ کر کے کہ ایک عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی, تو مجھے بیت اللہ کا جو رخ ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا. کوئی بھی مسلمان وہ بیت المقدس کے قریب رہتا ہے, مثلا شام میں رہتا ہے, عراق میں رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کا رخ معلوم نہیں ہو رہا, تو میں چلو بیت المقدس کی طرف منہ کر لوں, کیونکہ ایک عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. تو فرمایا نہیں, اب ایسا نہیں ہوگا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ, اب ہر امت کا اپنا شعار ہے, ہر قوم کا اپنا شعار ہے. اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مسلمانوں کا شعار نہیں رہا. مسلمانوں کو تو بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہوگی, بیت المقدس کی طرف اجازت نہیں رہی. فاستبقوا الخیرات, ان بحثوں میں جانے کے بجائے آپ خیر کی طرف آئیے, نیکیوں کی طرف آئیے. میں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ غیر ضروری بحثوں میں الجھنا, غیر ضروری بحثوں میں پڑ جانا خوش نصیب قوموں کا شعار نہیں ہے. یہ ان قوموں کا شعار ہے جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے. جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں. گھروں میں بھی جس خاندان پر, جس گھرانے پر اللہ راضی ہوگا, اس گھرانے اور خاندان کے افراد کو حوصلہ ملے گا, اس گھرانے اور خاندان کے افراد کو ضبط کی صلاحیت ملے گی, ضبط نفس کی صلاحیت ملے گی. اور جس خاندان پر, جن قوموں پر اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر تو نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا اور فلاں نے ایسا, جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, یا پھر مسائل گھڑ لیے جاتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے. ابھی پچھلے دنوں ایک علاقے میں ایک مولوی صاحب آیا, اللہ اکبر, وہ کہہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جو شخص مسلمان نہیں مانتا وہ دار اسلام سے نکل گیا. دوسرا مولوی آیا, وہ کہتا ہے کہ اس مولوی سے کہو ثابت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو اسلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی زمانہ اسلام سے پہلے فوت ہو گئی تھی. تو وہ کیسے کہتا ہے کہ ان کو مسلمان نہ ماننے والا, وہ اس کو بلاؤ اور وہ ثابت کرے. چلو مسلمان بیچارے بٹ گئے, سادہ لوگ مسلمان, باپ ادھر ہے, بیٹے ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, دو بھائی ادھر ہے, یعنی گھروں میں تفریق ہو گئی, خاندانوں میں تفریق ہو گئی کہ اب اس پر ذات اقدس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ بڑا نازک اور حساس تصور ہے مسلمانوں کے لیے, فرزندان اسلام کے لیے, کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے فنا ہوتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی گستاخی, خفی, بالکل خفی گستاخی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. کہ میں کیسے یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ جنتی نہیں ہیں, یہ میں کیسے مان لوں, یہ ایک طبیعی چیز ہے. لیکن بھائی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی ارشاد آپ کا سامنے آئے, کوئی سامنے نہیں آتا. تو اس پر صلحائے امت میں ہمارے اسلاف نے جو اعتدال کا راستہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کیجیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو جب آپ ان کا نام لیں تو صرف عبداللہ نہ کہیں, حضرت عبداللہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو
صرف آمنہ نہ کہیں، سید آمنہ کہیں، لیکن چونکہ وہ زمانہ اسلام سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر وہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے، میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً تھے، میرا دل کہتا ہے، لیکن یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، میرے دل کا کہنا کوئی حجت نہیں ہے، یہ میری اپنی ایک کیفیت ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو میں اس کی نکیر نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے اور خیر کے راستے پر چلنے والے تھے۔ چنانچہ یہ تو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ حضرت عبداللہ کے اخلاق اس وقت کے معاشرے میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اس دور میں مثال تھی، معیار تھی، اسی طرح حضرت عبداللہ کی جوانی کے سامنے بھی دوشیزائیں شرمایا کرتی تھی، یعنی عورتوں کی نگاہوں میں اتنا حیا نہیں تھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی نگاہوں میں حیا تھا۔ ان کے اخلاق کی پاکیزگی، ان کی شرافت، ان کی دیانت، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی قسم کی چھوٹی سی بد اخلاقی کا بھی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے۔ اب مسلمان ہونے کا جو سٹیمپ ہے وہ لگتا ہے اس پر کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے، یہ مہر اس پہ لگتی ہے۔ تو اس کے باوجود ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کا جب نام لیا جائے تو تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ لیا جائے، مگر اس کو انہوں نے بحث کا رنگ دے دیا جی، اور دو فرقے بن گئے، مسلمانوں میں تفریق ہو گئی، گھرانے تقسیم ہو گئے۔ میں نے وہاں جا کر ان کے سامنے، دونوں کے سامنے خدا کا واسطہ دیا، اور یہ جو بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہی میں نے کہا کہ بھائی تم احترام کرو، خدا را تم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر رہے تھے، اور دوسروں سے کہا کہ تم اس طرح پر اصرار مت کرو کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس اصطلاح پر بحث نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر راضی ہوتا ہے ان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ کہاں ہے؟ تم جہاں ہوگے اللہ تعالیٰ تو تم سب کو ایک ہی مرکز پر اکٹھا کرنے والا ہے کہ وہ اچھا قادر ہے۔ حضرت کی بات بتا دی گئی تھی، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت، جب تم سفر میں جاتے ہو تو بھی تمہارا رخ عبادت میں بیت اللہ ہی کی طرف ہوگا، مسجد حرام کی طرف ہی ہوگا، اور جو کچھ تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ واضح ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات تمہاری مخفی نہیں ہے۔ یہ تقریباً اس سلسلے میں ہماری باتیں ہو گئی ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور ادا شروع ہو رہی ہے قرآن کریم کی طرف سے، یہودیوں کے مظالم، یہودیوں کی قطع حجتی، یہودیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے انکار، اور تقریباً ایک طرح کا تقابل اور تصادم، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندان اسلام کی استقامت، ان کے مظالم کے سامنے اس سلسلے میں ہماری باتیں ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک اور ادا شروع ہو رہی ہے قرآن کریم کی طرف سے، یہودیوں کے مظالم، یہودیوں کی قطع حجتی، یہودیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے انکار، اور تقریباً ایک طرح کا تقابل اور تصادم، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزندان اسلام کی استقامت، ان کے مظالم کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے مسلمانوں، مدد لو صبر اور نماز سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ کہو ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں. اور البتہ ہم تم کو آزمائیں گے کسی بھی شکل میں، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، باغات کے نقصان سے. خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. وہ لوگ کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو کہیں اللہ کا مال ہے ہم اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ایسے ہی لوگوں پر عنایات ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر. اہل ایمان کو حق تعالی نے مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنے کے لیے اتنی بڑی قوت عطا کر دی کہ وہ مصیبت کے پہاڑوں کا بھی سامنا کر سکتے ہیں. صرف مسلمان صبر اور ذکر اللہ. نماز کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے نا. اقیم الصلاۃ لذکری. اور جس نماز میں ذکر اللہ نہ ہو یا حب اللہ نہ ہو، وہ نماز اٹھنا بیٹھنا ہی تو رہ جاتی ہے. شوق تیرا اگر نہیں میری نماز کا امام. اقبال نے کہا ہے شوق تیرا اگر نہیں. میں کہتا ہوں عشق تیرا اگر نہیں، عشق تیرا اگر نہیں میری نماز کا امام، تو میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. ایک اور جگہ اللہ کا بندہ کہتا ہے تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. امام بھی پروفیشنل ہے، نوکری کر رہا ہے، نماز تھوڑی پڑھا رہا ہے. ہاں جی، میں نے پیرس میں دیکھا ایک ترک مسلمان آیا نماز پڑھانے کے لیے، اتنا لمبا جبہ لٹکا ہوا تھا جوتوں والی جگہ پر، تھری پیس سوٹ تھا اس کا. ہاں جی، پینٹ تھی، شرٹ تھی، کوٹ تھا اور ٹائی بھی تھی خیر سے، اور بالکل شلغم، یعنی نہ داڑھی نہ مونچھ کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں ابرو کیوں چھوڑ دیے اس نے، چہرے پر صرف ابرو باقی تھے، باقی کوئی بال نہیں تھا. وہ اللہ کا بندہ آیا، میں نے تو دور سے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ کوئی جھارا پہلوان آیا ہے. آتے ہی اس نے جوتا بوتا اتارا اور وہ جو لٹکا ہوا تھا گون سا وہ جبہ اپنے اوپر چڑھا لیا. ہاں جی، وہ سارا اندر کی جو چیز تھی ساری مستور ہو گئی، چھپ گئی. پھر یوں اس ادا میں وہ مصلی کی طرف آیا اور خونخوار نگاہوں سے مقتدیوں کو دیکھا پیچھے، یوں سو یعنی سیدھے ہو جاؤ. اور اس کا اللہ اکبر، تو کبھی یوں ہو رہا ہے تو کبھی یوں ہو رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں یا اللہ میں کیا کروں. میرے ساتھ 10-12 اور دوست بھی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے، نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے. پھر جو اس نے قرات پڑھی ہے وہ اور زیادہ روح افزا تھی. تو ساری ادائیں اس کی ایسی تھیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا اب میں اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیتا ہوں، نماز تو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. چنانچہ وہاں سے فارغ ہوتے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے اور جس دوست کے ہاں جانا تھا اس کے گھر میں جا کے ہم نے نماز دہرائی. جس نماز میں اللہ کی محبت کی روح نہیں ہے تو یہ کوئی ایکسرسائز تو نہیں ہے نا، صرف یہ تو نہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کی مشق کرنی ہے. یہ نماز ہے، نماز ہے، اور اس میں اس کی محبت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. جس کا وہ جو بخاری شریف کے شروعات میں آیا نا، احسان کے کیا معنی ہے، پہلی جلد میں نا حضرت روح الامین جب طالب علم بن کر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ مل احسان،
مل اسلام مسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو فرمایا وہ تو آپ جانتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ احسان ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو یہ کیفیت نہیں پاتا، اور یقیناً یہ کیفیت عام آدمی کو کہاں ملے گی؟ یہ کیفیت تو صرف اس ذات کو ملتی ہے جو اس انداز میں اس کی عبادت کرتا ہے کہ پھر معبود کو کہنا پڑتا ہے قم اللیل الا قلیلا. یہ صرف اس ذات کو کیفیت ملتی ہے کہ جس کی تواضع، جس کی عاجزی میں وہ رنگ ہے، وہ گہرائی ہے کہ معبود کہتا ہے میرے محبوب ساری ساری رات تو میری یاد میں کھڑا رہتا ہے، راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا، ساری رات میرے ذکر و عبادت میں تیرا کھڑا رہنا یہ تیرے دل کی تسکین ہے، یہ تیری خوشی کی بات ہے. اب کچھ دیر آرام کر لیا کر، یہ میری خوشی کی بات ہے. یہ کیفیت صرف اس ذات کو نصیب ہوتی ہے بس. اب یہ اگرچہ قرآن کریم کے مفہوم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کے دعوت کے سفر میں بھی یہ اسلوب جو ہیں ان کو محفوظ کرتے جائیے. ایک کاپی اس طرح کی بنا لیجیے کہ جس میں اس طرح کے جو کچھ آپ کو پھول مل جائیں انہیں چنتے جائیے. گلچینی بہت بڑی خوبی ہے انسان کی نا، گلچینی. ہر اچھی چیز آپ کو جہاں ملے اس کو محفوظ کر لیجیے. میرے طالب علمی کے زمانے کی ایک کتاب اب بھی پڑھی ہوئی ہے، دکھاتا کسی کو نہیں کیونکہ اس میں کچھ میری کمزوریاں بھی ہیں. کہیں کوئی اچھا شعر مل گیا تو وہ لکھوا رہا، کہیں کوئی اچھا جملہ مل گیا. مولانا ابوالکلام آزاد کو میں نے طالب علمی کے زمانہ میں بہت پڑھا، ان کے مقالات پڑھے، ان کی غبار خاطر پڑھی، اور وہ جو ان کی ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے وہ تو ایک طرح سے میں نے یاد کر لی تھی. چنانچہ دورہ حدیث کے زمانہ میں جب گجرانوالہ میں حضرت قاضی صاحب کے یہاں میں دورہ حدیث میں تھا تو مجھے لوگ لے جاتے تھے بیانات کے لیے، گفتگو کے لیے، تقریر کے لیے نہیں. یہ لفظ تقریر جو ہے اس سے بھی میں چڑھتا ہوں. مقررین یہ بھی بازاری جملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. علماء آئے ہوئے ہیں، مقررین نہیں. آپ نے کسی کو بہت ہی چھوٹا بالکل ہی بس فنکار ثابت کرنا ہو تو مقرر آ گیا ہے. تو علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے. یہ آپ کی لغت ہے، یہ آپ کی اصطلاح ہے، یہ آپ کی زبان ہے، یہ آپ کی لینگویج ہے. علماء تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے بیانات ہوں گے. داعی اسلام اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، مبلغ اسلام اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. تو یہ ایک جملہ میں نے لکھا تھا اس دور کا، چائے کے سلسلے میں مولانا آزاد اپنی غبار خاطر میں کہتے ہیں کہ یہ جو کالی پتی اور دودھ اور یہ چینی اور یہ سب ثقیل چیزیں، چائے جیسی لطیف چیزوں میں دودھ جیسی اور میٹھے جیسی ثقیل چیزیں شامل کر کے جو ملغوبہ بنا لیتے ہیں اور ایک جوشاندہ تیار کر لیتے ہیں، ان فریب خردگان رنگ و بو کو کیا پتا کہ یہ چائے نہیں ہے، یہ ایک سیال ہے تمہارا بنایا ہوا، جسے چائے کے بجائے سیال حلوہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا. تو بالصبر والصلاح، ضبط سے کام لیجئے مصائب اور شدائد کا سامنا کرنے کے لیے. ضبط سے کام لیجئے، مستحیل نہ ہو جائیے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی کی جو لغت ہے اس لغت میں یہ دو لفظ نہیں پڑے، اشتعال اور بزدلی. بزدلی اور اشتعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں نہیں ہے. انتہائی غم و اندو کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی آنکھ نے کبھی مشتعل نہیں دیکھا، اور کسی بڑے سے بڑے تصادم میں کہ جب مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور اس طرف سے تعداد بہت زیادہ ہے. بدر میں کیا تھا؟ ادھر ہزاروں میں، ادھر 313 ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر اس کا کوئی گرانی نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. تو استقامت کے ساتھ، ضبط کے ساتھ اور ذکر اللہ کے ساتھ
شدائد کا سامنا کیجیے. استعینوا ان معنوں میں ہے کہ شدائد کا سامنا کرنے کے لیے ضبط نفس اور میری یاد اس کو اپنا سرمایہ بنا لیجیے. بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو فی الفور مل جائے یہ انسانی خواہشات کی بات تو ہے، اللہ کی حکمت نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق آتی ہے، انسانی خواہشات کے مطابق نہیں آتی. اب ایک نازک سی بات آ رہی ہے شہداء کی زندگی کے متعلق یا موت کے متعلق. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ سوچو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. یعنی ایک شخص آپ کے سامنے بے جان پڑا ہے، بے حس و حرکت، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے مردہ نہ کہو، تو چلے نہیں کہیں گے. لیکن بے حس و حرکت جب پڑا ہے، اس کا جسم کٹا ہوا ہے، خون نکل چکا ہے اور موت کے سارے علامات اس کے وجود پر نظر آ رہے ہیں، تو خیال تو آئے گا نا کہ یہ زندہ نہیں ہے. تو رب العالمین نے فرمایا زندہ نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک سوچنے کی اجازت ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں اب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب یہ مردہ ہو گیا، رب العالمین نے فرمایا یہ بولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. نہ سوچنے کی اجازت ہے نہ بولنے کی اجازت ہے. جس نے میری محبت میں میری رضا پر جان دے دی اب تم اسے مردہ کہو بھی نہیں اور مردہ تصور بھی نہ کرو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، جس کا تمہیں شعور نہیں ہے. اچھا قرآن کریم کی یہ عادت تو ہے ہی کہ یہ اپنی بات کی خود وضاحت کرتا ہے. میں نے رات کہا وہاں اسلام آباد میں کہ قرآن کا پہلا مفسر قرآن ہے، قرآن کا پہلا مفسر خود قرآن ہے، پھر قرآن کریم کا دوسرا مفسر صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاحب قرآن کے بعد قرآن کریم کے تیسرے مفسر اصحاب اہل بیت رسول ہے. تو قرآن کریم اپنی کسی بھی اجمالی بات کو تفصیل کے ساتھ خود بیان کرتا ہے. یہاں کہا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اب یہ زندگی ایک مطلق تصور کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی تھی جس پر بحث کی گنجائش تھی کہ بھئی وہ تو بالکل اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندگی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ اس ضمن میں واضح ہیں. بس احیاء. دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی. بحث اور جھگڑے کا کٹ حجتی کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہ بل احیاء عند ربہم، عندکم نہیں، وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی زندگی کا تعلق اللہ سے ہے. تمہارے ہاں سے تو وہ چلے گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کی جائیداد تقسیم ہو گئی، تم نے ان کے جسد انصری کو اٹھایا ہے اور قبرستان میں جا کے دفن کیا ہے. تو تمہاری اس دنیاوی انجمن سے، دنیا کی محفل سے تو وہ اٹھ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ گئے تو وہاں سے بھی اٹھ گئے. وہ تمہاری انجمن سے اٹھے ہیں اور ہماری رحمت کی انجمن میں چلے آئے ہیں. اب وہ ہمارے پاس ہیں، تم سے چلے آئے ہیں، ہمارے پاس ہیں. یرزقون، ہمارے ہاں وہ رزق بھی پاتے ہیں. فارحین، بڑی پرسکون ان کو زندگی میسر آ گئی ہے، خوش و خرم رہتے ہیں. یہ غموں والی زندگی تھی، اب وہ زندگی جو ملی ہے اس میں غم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں امتحان سے آزمائش تھی. اب جو زندگی انہیں ملی ہے وہ آزمائش اور امتحان والی نہیں ہے، اس میں فرحتیں ہی فرحتیں ہیں، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے. آپ مجھے بتائیے بیٹے کہ اس قرآن کریم کے طریقہ اظہار اور اس طرز استدلال کے بعد کوئی بحث کی گنجائش رہتی ہے کہ علماء اس پر بحث کریں کہ انبیاء علیہ السلام یا شہداء زندہ ہوتے ہیں؟ اچھا، انبیاء علیہ السلام کی جہاں تک زندگی کا تعلق ہے تو شہداء تو انبیاء کے شاگرد ہیں.
جب شاگردوں کی شہادت کے بعد اللہ ان کے لیے موت کا تصور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، نہ کہنے دیتا ہے نہ سوچنے دیتا ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے. اور ان کے مقام کی بلندی کی ایک دلیل یہ ہے کہ شہید کی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نبی کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اچھا، شہید کی جائیداد تقسیم ہوگی، پیغمبر کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نامورث، ہماری وراثت نہیں چلتی، دراہم سے دنانیر سے ہماری وراثت نہیں چلتی. چنانچہ وہ جو ایک جھگڑا چلا آ رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ باپ فدق کا تقاضا کیا کہ اس کی آمدنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے ضروریات کے لیے مخصوص فرما دی تھی، تو وہ فدق کا جو باغ ہے اب وہ مجھے ملنا چاہیے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہماری وراثت مال دراہم دنانیر نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم و حکمت ہوتی ہے. تو جتنا علم ہے وہ سارا لے لیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ ساری لے لیجیے، وہ آپ کی وراثت ہے. جہاں تک تعلق ہے اس باغ کا، فدق کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو وہ دنیا کی دوسری تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وراثت کے اس قانون کے دائرے میں نہیں آتی جو عام آدمی کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ یہ سن کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا مطمئن ہو گئی. انہوں نے اس پر سکوت اختیار فرما لیا تھا، اور یہ سکوت جو تھا رضا کا مظہر تھا، ناراضگی کا مظہر نہیں تھا. اب اس کو ناراضگی کا مظہر وہ لوگ بناتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جنہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے ابوبکر صدیق کی کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی کمزوری ڈھونڈنی، تو کمزوریاں ڈھونڈنے کے جنون میں ایک کمزوری یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے باب فدق سیدہ فاطمہ کو نہ دیا. تو بھی اس لیے نہیں دیا کہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ علم و حکمت ہے، دراہم و دنانیر نہیں ہے. تو نبیوں کی جائیداد بھی تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء علیہ السلام کی ازواج بھی بعد میں نکاح نہیں کر سکتی، یہ ان کی انفرادیت ہے. جبکہ شہید کی بیوہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نکاح ایسا نہیں کر سکتی. تو اب انبیاء علیہ السلام کی حیات بعد الممات، انبیاء کی جو حیات بعد الممات ہے وہ شہداء کی حیات بعد الموت سے کہیں افضل ہے، کہیں ارفع ہے. لیکن وہ زندگی عند ربہم، اللہ کے ہاں ہے، اس زندگی کا تعلق دنیا کی زندگی سے نہیں ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی سے وہ زندگی جو اللہ کے ہاں ہے افضل ہے، یہ مفضول ہے. اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مفضول ہے، وہ زندگی افضل ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام سے محبت کے اس اسلوب کو اختیار کر لیا جائے کہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا اصرار کیا جائے، افضل کو چھوڑ کر مفضول کا اصرار کیا جائے کہ نہیں، ان کی زندگی تو دنیا والی زندگی ہے، بس بالکل اسی طرح کھانے پینے والی، اٹھنے بیٹھنے والی، ہنسنے رونے والی، جی خوشیوں اور آنسو والی زندگی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوگی. ان کی وہ زندگی ہے جس میں خوشیاں ہیں، آنسو نہیں ہیں. اب ان کی وہ زندگی ہے جس میں جزا ہی جزا ہے، آزمائش امتحان نہیں ہے. اب ان کی وہ زندگی ہے جس میں راحتیں ہی راحتیں ہیں، مصیبت نہیں ہے. اب ان کی وہ زندگی ہے کہ جس میں سکھ ہی سکھ ہیں، دکھ نہیں ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق تعالی نے آخری لمحات میں فرمایا تھا، روح الامین بھیج کر، اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے تو ہم تیری خواہش کے مطابق دنیا کی زندگی میں اضافہ کرتے جائیں. اور یہ کائنات کا پہلا اور آخری انسان ہے جس کو یہ آفر ملی. دنیا کے اور کسی انسان کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انبیاء اور رسول میں سے کسی کو بھی اللہ کی طرف سے یہ آفر نہیں ملی کہ تم اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری دنیا کی زندگی میں اضافہ کر دیں. کہیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت ہے
کہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ آفر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی دنیا کی زندگی میں اضافہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم برفیق الاعلی، اللہم برفیق الاعلی، میں اپنے محبوب کے دامن رحمت میں آنا پسند کرتا ہوں، میں اب اپنے محبوب کے، اپنے معبود کے دامن رحمت میں، اس کے جوار رحمت میں آنا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا پھر آجا میرے محبوب۔ تو قرآن سے بھی، رحمت عالم کے فرمان سے بھی جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کی زندگی دکھوں والی زندگی نہیں ہے، اب آپ کی زندگی آنسوں والی زندگی نہیں ہے، اب جو آپ کی زندگی ہے وہ آزمائشوں والی زندگی نہیں ہے، اب سراسر راحت والی زندگی ہے، خوشیوں والی زندگی ہے، ہیں جی، سکھوں والی زندگی ہے۔ سراسر راحت، سراسر خوشی، سراسر سکھ والی زندگی پہ کون سی ہے؟ وہ تو آخرت کی زندگی، وہ تو برزخ کی زندگی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، عند ربہم، وہ زندگی ہے۔ تو جو انصاف کی بات سامنے آتی ہے، اعتدال کی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء و انبیاء کی حیات مسلمہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شہداء اور انبیاء کی حیات مسلمہ ہے، غیر متنازع ہے، اس پر کوئی اضطراب نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، زندگی مسلمہ ہے۔ لیکن اس زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس زندگی کی تفسیر کیا ہے، اس زندگی کا مفہوم کیا ہے، وہ ہے جو قرآن نے متعین کیا کہ اس پر بحث و تمہیز نہ کرو، ولیکن لا تشعرون کہہ کر قرآن کریم نے بحث کا دروازہ بند کر دیا کہ یہاں زیادہ عالم بننے کی کوشش مت کرو، زیادہ حکمتوں کا دریا مت بہاؤ، بس وہ اس حد تک جاؤ جس حد تک تمہیں قرآن اجازت دیتا ہے، ان کی زندگی پر شبہ نہ کرو کہ وہ زندہ تو ہے ہی، اور زندگی کیسی؟ عند ربہم، جو اللہ کے ہاں ہے ان کی، تم میں سے تو اٹھے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات کی جب اطلاع سنی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کئی راتوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری رات، جس کے صبح سعادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ تم کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو تو گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مضافات مدینہ میں اپنے گھر چلے گئے، وہیں ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑ دی، تو وہاں سے وہ تیزی سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکن میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، بس ایک عجیب کیفیت تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، واہ نبیہ واہ صفیہ کہتے ہوئے، اے میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے رسول، میرے بغیر تو آپ نے کوئی سفر نہ کیا، آج اس سفر میں مجھے بھی تنہا چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور چہرہ انور سے چادر اٹھائی، چادر اٹھائی تو بے ساختہ یہ جملہ صدیق اکبر کی زبان سے نکلا کہ طبتا حیم و میتا، طبتا حیم و میتا، تیری زندگی بھی مبارک، تیری موت بھی مبارک۔ دنیا کا کوئی انسان موت کے بعد خوبصورت نہیں رہتا، موت ہر حسین کا حسن چھین لیتی ہے، لیکن میرے محبوب تو دنیا کا منفرد انسان ہے کہ موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تیری زندگی بھی حسین، تیری موت بھی حسین، طب تحیم و میت۔ اور پھر وہ جملہ فرمایا کہ جس جملے کی کوئی اور تعبیر نہیں کی جا سکتی کہ اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں فرمائیں گے، بس یہ ضابطہ تھا جو لاگو ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا جو ضابطہ ہے جی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون اور یہ ضابطہ آج لاگو ہو گیا، دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہوں گی۔ پھر باہر تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر چادر ڈال کر باہر آئے تو پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا۔ ادھر فاروق اعظم تھے، شدت احساس میں
کسی کو وہ یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. شمشیر بکا پھرتے تھے کہ اگر کسی کی زبان پر یہ جملہ آیا تو میں سر اڑا دوں گا. اب مسلمان صدیق اکبر سے سننا چاہتے تھے کہ آج کے دن ان کا تاثر کیا ہے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جس کی بات پوری امت کے لیے حجت سمجھی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ نے 17 نمازیں امت کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے چچا حضرت عباس کو اور اپنے عزیز سیدنا علی کو کہ مرو ابو بکر کے پاس جاؤ فلیصلی بالناس. تو سیدہ رضی اللہ عنہا مخدومۃ المسلمین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد تو بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل والے ہیں، وہ مصلی پر آپ کو نہیں پائیں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، تم یوسف والیاں ہو، چپ رہو. یعنی یہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عجیب باتیں کرتی ہیں، تم یوسف والیاں چپ رہو. یہ کہہ کر پھر وہی جملہ دہرایا، مرو ابو بکر کے پاس جاؤ تاکہ وہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا، یہ حکم پہنچا تو مصلی پر آئے. جو ہی مصلی پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ راحت آ گئی، خشاش ہو گئے تھوڑے سے، اور فرمایا کہ مجھے بھی لے چلو. اب اللہ کی مشیت کے انداز دیکھیے کہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں. جو کچھ پہلے جو کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مقام پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان سے کوئی بات اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلتی. آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں. تو جو کچھ آپ کی زبان سے پہلے نکلا وہ بھی اللہ کی مرضی تھی. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.